پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات کی جائے اور آڈیو لیکس کے ساتھ اس کا تعلق آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی گہرا ہوتا جا رہا ہے. ہر کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آڈیو لیک کا ایک جو ایپیسوڈ ہوتی ہے وہ آتی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہلچل مچتی ہے. تو ابھی بھی آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. ایک اور مبینہ آڈیو لیکس جو ہیں وہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور نگران بنی گالا کی آئی ہیں اور توشہ خانہ سے متعلق کچھ بات چیت ہو رہی ہے. پہلے یہ سنتے ہیں پھر اس کے اوپر گفتگو کریں گے. نہیں بھیجی ہے لیکن میں نے نہیں کہا تصویریں کھینچنے کو انعام نے کیا کس نے کہا تھا تصویریں کھینچنے؟ کس نے؟ کیوں؟ کون؟ کیا ثبوت؟ گھر کے اندر آنے والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھینچتے کیونکہ وہ میرے پاس آ رہی تھی. گھر سے جو باہر جاتی ہیں ان کی کھینچنی چاہیے. گھر کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کی کون تصویر کھینچتا ہے؟ کس چیز کا پروف؟ کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ سوری جی کا کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہے اس گھر کو. وہ ایم ایس ہم پہ ٹرسٹ کر کے بھیج رہے ہیں, اس نے تصویریں نہیں کھینچی. آپ کون ہوتے ہیں تصویریں کھینچنے والے؟ اور تمہیں کیوں بھیجی ہیں اس نے تصویریں؟ بیوی مجھے تو نہیں, مجھے تصویریں کہ یہ چیز آئی ہے تو ہم اندر دے رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بس آپ بیوی کو دے دیں, وہ جانے ان کا کام. کیا تم لوگوں کا تک ہے؟ جی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پہ تصویروں کی؟ نہیں کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد تم اب اندر نہیں آؤ گے گھر کے, سمجھ آئیے تمہیں؟ ٹھیک ہے, یہ تصویریں لے کے وہیں رہو جان تم بیٹھے ہو. ٹھیک ہے. ہاں جی مجھے آپ ہاں جی بخاری صاحب, آڈیو تو سامنے آ گئی ہے. کتنا بڑا ایک ثبوت توشہ خانہ کیس میں. ایک اور دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتون اول جو ہیں سابقہ, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. میں نے آج تک ان کے بارے میں کبھی رف لینگویج استعمال نہیں کی ہے, نہ میں کرنا چاہتا ہوں. لیکن جو چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں اس سے وہ جو ایک امیج تھا ان کا, وہ عوام الناس کے ذہن میں تھوڑا کمپرومائز ہو رہا ہے. مگر جس رفتار سے ہو رہا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کے دور میں تو توشہ خانہ جو ہے وہ شاید بنی گالہ میں منتقل ہو گیا تھا, اس لیے کہ چیزیں سیدھی وہاں جاتی تھی, کبھی توشہ خانہ میں جمع نہیں ہوئی. یہ کم از کم ہمیں اب ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے. اور جب ان کی اسیسمنٹ اور ایویلیویشن کرانی ہوتی تھی تو لوگ جو ہیں وہ گھر بلائے جاتے تھے, وہیں پر کچی رسیدوں کے اوپر اس کی ایویلیویشن ہو جاتی تھی, جو پاکستان نہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ چیزیں پہلے توشہ خانہ میں جاتی ہیں, وہیں اس کا ایویلیویشن کا اور اسیسمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ آتے ہیں, آ کے ان میں سے سلیکٹ کرتے ہیں چیزوں کی قیمت جو آپ نے ادا کرنی ہے وہ کرتے ہیں, پھر آپ جاتے ہیں. لیکن جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور سے خاتون اول جو ہے صاحب کا وہ جو گفتگو ہم نے سنی ہے ابھی, اس کے اندر ان کا تم تراک اور ان کا لہجہ جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ ان کو سخت اعتراض تھا کہ گھر میں آنے والی چیزوں کی تصویریں کیوں کھینچی گئی ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سیکرٹری ہم پر اعتماد کر کے ہمیں یہ چیزیں بھیج رہا تھا تو آپ نے اس کی تصویریں کیوں بنائی. اور ساتھ انہوں نے ہدایت بھی کی کہ جس گھر میں جو چیزیں آتی ہیں اس کی تصویر نہیں بناتے ہیں, جو گھر سے چیز جاتی ہیں اس کی تصویریں بناتے ہیں. یہ سارا کچھ اب ہمارے سامنے ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر تو یہ سب کچھ ہوا ہے پھر تو یہ اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر 5 ارب روپے کی چیزیں, جس کا ایک ٹی وی اینکر نے پچھلے ہفتے دعویٰ کیا تھا, خبر بریک کی تھی, اور جس کی تفصیلات آج جو ہے عطا تارڑ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان یعنی جواہرات اور اشیاء اور تحفوں کی تصویروں کے ساتھ ان کی اوریجنل پرائسز کے ٹیگز کے ساتھ جو بیان کی ہیں, لگ بھگ 4 ارب کی ہے, وہ بہت 4 ارب 95 کروڑ روپے کی ہیں, جو صرف 1.5 کروڑ میں خریدی گئی ہیں. صحیح. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ چیزیں حقائق پر مبنی ہیں, اگر یہ ایلیگیشنز درست ہیں, تو یہ تو پھر بہت بڑی لوٹ مار ہے. یہ تو کوئی بھی کہے بغیر نہیں رہ سکتا. میں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے, ابھی تک ویسے اس آڈیو کے حوالے سے کوئی تردید آئی نہیں ہے. نہیں, وہ تردید کافی مشکل ہو جاتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ایویڈنس کو اگر آپ چیلنج کریں تو مزید اس میں دیکھیں نا, انعام جس کا وہ نام لے رہی ہیں خاتون, وہ بھی اس نے بھی ایک ٹی وی کے اوپر, اور بات صرف ڈانٹ ڈپٹ پہ رکی نہیں نا, نوکریوں سے نکالے گئے ہیں لوگ. لوگوں نے جا کے بعد میں انٹرویو دیے ہیں. جہانگیر ترین کا نام بھی آیا کہ اس نے پھر ان کو نوکری سے جب نکال دیا بیگم صاحبہ نے, تو اس نے انہیں گھر لے کے دیا اس لیے کہ وہ غریب آدمی تھے وغیرہ وغیرہ, اور ان کا بھائی ان کے پاس کام کرتا تھا. تو یہ کڑیاں جو ہیں یہ مل رہی ہیں. تو اس لیے اس قسم کی جو صورت حال ہے میرے خیال سے, اس کے اوپر یہ پہلی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانے کے حوالے سے چاہے وہ گراف کی وہ گھڑیاں جو محمد بن سلمان نے تحفے میں دی تھی ان کو, اس کی بعض گشت کتنی دور تک گئی ہے آپ کو پتہ ہے. جو مینوفیکچرنگ کمپنی تھی گراف,
اس نے اس کو انفارم کیا محمد بن سلمان کو، جو بہت ہی قابل عزت ہمارے لیے ہیں، کہ جناب وہ آپ کی گھڑی بکنے آئی ہوئی ہے۔ جس بات کا احساس نہیں کیا جا رہا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیسا بندہ اگر یہ کہے میری گھڑی میری مرضی، اور ابتدا اس سے ہوئی ہو کہ یہ سب بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ میں نا عمران خان کے حوالے سے میرا کنسسٹنٹ ویو یہ ہے کہ وہ انکرپٹیبل ہے، وہ آنیسٹ آدمی ہیں۔ آپ کے پروگرام میں بار بار کہہ چکا ہوں، میں آن ریکارڈ ہوں، ہمیشہ میں نے کہا ہے۔ لیکن اگر اب یہ چیزیں یہ بھی میں یہ کہنے کے لیے آمادہ ہوں کہ یہ خان صاحب کے علم کے بغیر ہوا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کو پتہ ہو اور یہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہو، اور اگر یہ ان کی ناک کے نیچے ہوا ہے، ان کے علم میں ہوا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتا تھا، پھر یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ بات صرف آپ نہیں، ان کے بڑے بڑے مخالفین بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر جب اس طرح کی اور اس نہج پر آ کر چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا امیج یا پھر ان کو سیاسی طور پر نقصان جو ہے وہ ہوگا، امیج کمپرومائز ہونا شروع ہو گیا ہے یا ہوگا؟ دیکھیے، میں نے کہا آپ سے، کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک ایسا شخص جس کا امیج یہ ہو کہ وہ کلین ہے، مسٹر کلین ہے، اس کے کریڈٹ کے اوپر ماضی کی کوئی ایسی بیگیج نہیں ہے، اس کے اوپر اگر اس طرح کا ملبہ پڑنا شروع ہو جائے تو فرق تو پڑے گا، انلیس آف کورس خان صاحب یا ان کے ساتھی جو ہیں وہ اتنا کنکریٹ ثبوت لے کے آئیں کہ یہ سب اٹس اے پیس آف نان سینس، کچھ اس میں سچ نہیں ہے۔ اگر اس کی تردید نہیں ہوتی ہے، اگر اس کی اونرشپ لی جاتی ہے، تو اس کا نقصان خان صاحب کو بھی ہوگا اور خان صاحب کی پارٹی کو بھی ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، کل اگر وہ تاریخ دے دیتے ہیں یا اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیتے ہیں تو پھر کیا صورتحال آپ کو بنتی بھی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، جو کچھ بھی کریں، نواز شریف کے حوالے سے میں بات کر سکتا ہوں، شہباز شریف کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں، جتنی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں، لیکن جو ان کے اوپر چور ڈاکو کا ٹیگ تھا، انہوں نے ان کی سیاست کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ متاثر ہوئی ہے؟ ایبسولوٹلی ہوئی ہے۔ یہی فرق پڑے گا خان صاحب کو بھی، اگر ان چیزوں کی انڈینائبل کنٹرڈکشن نہیں آتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ اس کا فرق نہ صرف ڈومیسٹکلی پڑے گا، اس کا انٹرنیشنلی ایک لیڈر جو یعنی جو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، جس کی فین فالوئنگ اکراس دا ورلڈ ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی اسپرشنز کاسٹ کی جائیں گی تو اس کو فرق نہ پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا بخاری صاحب، یہ بات صرف آپ نہیں، ان کے بڑے بڑے مخالفین بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر جب اس طرح کی اور اس نہج پر آ کر چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا امیج یا پھر ان کو سیاسی طور پر نقصان جو ہے وہ ہوگا، امیج کمپرومائز ہونا شروع ہو گیا ہے یا ہوگا؟ دیکھیے، میں نے کہا آپ سے، کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک ایسا شخص جس کا امیج یہ ہو کہ وہ کلین ہے، مسٹر کلین ہے، اس کے کریڈٹ کے اوپر ماضی کی کوئی ایسی بیگیج نہیں ہے، اس کے اوپر اگر اس طرح کا ملبہ پڑنا شروع ہو جائے تو فرق تو پڑے گا، انلیس آف کورس خان صاحب یا ان کے ساتھی جو ہیں وہ اتنا کنکریٹ ثبوت لے کے آئیں کہ یہ سب اٹس اے پیس آف نان سینس، کچھ اس میں سچ نہیں ہے۔ اگر اس کی تردید نہیں ہوتی ہے، اگر اس کی اونرشپ لی جاتی ہے، تو اس کا نقصان خان صاحب کو بھی ہوگا اور خان صاحب کی پارٹی کو بھی ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، کل اگر وہ تاریخ دے دیتے ہیں یا اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیتے ہیں تو پھر کیا صورتحال آپ کو بنتی بھی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، جو کچھ بھی کریں، نواز شریف کے حوالے سے میں بات کر سکتا ہوں، شہباز شریف کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں، جتنی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں، لیکن جو ان کے اوپر چور ڈاکو کا ٹیگ تھا، انہوں نے ان کی سیاست کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ متاثر ہوئی ہے؟ ایبسولوٹلی ہوئی ہے۔ یہی فرق پڑے گا خان صاحب کو بھی، اگر ان چیزوں کی انڈینائبل کنٹرڈکشن نہیں آتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ اس کا فرق نہ صرف ڈومیسٹکلی پڑے گا، اس کا انٹرنیشنلی ایک لیڈر جو یعنی جو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، جس کی فین فالوئنگ اکراس دا ورلڈ ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی اسپرشنز کاسٹ کی جائیں گی تو اس کو فرق نہ پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟